یہ دوسرے مسلک والے جان کو آئے ہوئے ہیں وہاں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی انہیپی فیملی کے ممبران. اب ان کے ساتھ ایک سیز فائر ہوا ہے طالبان کے ساتھ, اس کی خیر کچھ وائلیشنز بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا عائشہ؟ کیونکہ اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے نا, یہ ملٹی فرنٹ ایک ہے انگیجمنٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ رضا, میرا نہیں خیال کہ یہ ہولڈ کرے گا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا موقع ہے. ترکی اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے, اور ترکی کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تاجک, ناردرن الائنس اور خود طالبان جو ہیں, یہ تینوں مختلف پارٹیز جو ہیں وہ ترکی کو مانتی ہیں, اس کو اس کی ایک ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو کریں گے. اچھا اب دیکھیں کیوں نہیں ہو پائے گا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے اپنے اندر دراڑیں ہیں. کابل اور قندھار, کابل زیادہ پریگمیٹک ہے, قندھار میں مولانا ہیبت اللہ جو ہیں وہ زیادہ مذہبی ان کا ہے, وہ کبھی کبھار اپنا ڈنڈا بھی چلا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں کیپیسٹی نہیں ہے ٹی ٹی پی کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کی, وہ ایک ایشو ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ذرا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, پھر کبھی کوئی حملہ ہوگا. اب یہ اگلے آنے والے 6-8 مہینے سال میں, اور آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے کابل پہ فضائی حملہ کیا, اور اس کے جواب میں افغانستان نے بھی جوابی کارروائی کی. یہ تاریخ میں شاید میرے خیال میں دوسری بار ایسا ہوا ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے یوں کارروائی کی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اور اندر جو ناراضگی ہے, یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں کابل پہ, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا افغان, وہ ناراض بھی ہیں, پاکستان سے خفا بھی ہیں. تو ناراض لوگوں کو لے کے حملے کروانا, یا کوئی ایک گروپ جو ہے وہ لے کے ان کو چل پڑے, آسان ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیمپرری تو کنٹرول ہے, لیکن ابھی پرماننٹ کیا اس کا نکلے گا, یہ ابھی سوالیہ نشان ہے. جی, تو عائشہ اس میں ایک کمپلیکیشن تھوڑی سی ہے. میں پچھلے 2-3 دن سے اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہوں مختلف لوگوں سے. اس میں ایک اینگل جو ہے وہ پشتون نیشنلزم کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ روایتی طور پہ اینٹی طالبان تھے, مثلا سیاسی حلقوں میں, سول سوسائٹی میں, وہ اب کہہ رہے ہیں جی, جیسے اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں میں تو خود طالبان ہوں, میں طالبان کا انفارمیشن منسٹر ہوں. حالانکہ اچکزئی صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ اینٹی طالبان فرنٹ پہ رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو پروگریسو پشتونز ہیں وہ بھی, کیونکہ وہ اس پاکستان کی جنگ جو ہے افغانستان کے ساتھ یا اسکرمشز کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور حملہ ہو رہا ہے پشتونوں میں. پہلے ہی پشتونوں میں بڑا رضا, میں آپ کو دیکھیں, آپ کو سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیں ہمارے اپنے اندر مسائل ہیں, صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے. حافظ گل بہادر جو ہے وہ بہت زیادہ حملے کر رہا ہے. انفیکٹ حافظ گل بہادر نے جو تیزی دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ بی ایل اے کو کاپی کرتے ہوئے اب وہ انہوں نے دیکھیں کیا ہے. وہ ایک زمانے میں جو لوکل مالکس ہوتے تھے, لوکل لوگ ہوتے تھے, سویلین, ان پہ حملے کرتے تھے. اب وہ ٹوٹلی ہارڈ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے اپنے علاقوں میں یہ ایک رنجش ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے کوئی پشتون کور کمانڈر نہیں ہے. آپ کا اس وقت جو آئی جی کے پی ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بندہ ہے, وہ خود پنجابی آپ لے کے آئے ہیں. تو لوگوں میں ڈراڑ ہے, لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے. پھر وہ جو لبرل ایلیمنٹ تھے نا, جو کہ پشتون نیشنلسٹ جو آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہو سکتے تھے پشتون تحفظ موومنٹ والے, ان کو بھی آپ نے خاموش کرا دیا ہے, ان کو بھی دبا دیا ہے. سو وہ اور طالبان جو ہیں وہ بڑی چالاکی سے پشتون نیشنلزم کا کارڈ جو ہے, جو کہ پلے ہو سکتا ہے, وہ پلے کر رہے ہیں. آپ کے اپنے اندر مسائل ہیں. دیکھیں طالبان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے ہاں کنٹرول کریں. اپنے ہاں کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ
بڑھ گئی ہے. سو جی یہ مسئلہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو پشتون نیشنلزم کا وہ جو دراڑ ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کئی طریقے ہیں اس معاملے کو سالو کرنے کے. پاکستان نے جو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ جو جیسے افغان جو تھے جو افغان کب سے بسے ہوئے ان کو بھی نکال دیا. دیکھیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے نیپال انڈیا کا ہے کہ بھائی نیپالی جو ہے ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے مطلب کہ آپ آئیں کام کریں چلے جائیں. تو ایک انویسٹمنٹ جو تھی عام افغان کی ان پاکستان سیکیورٹی انسٹیبلٹی بڑی ضرورت ہے کہ اس آرڈنری افغان کو طالبان سے الگ کیا جائے. تو جب تک ہم وہ اسٹریٹجائز ہم نہیں کریں گے, ہم ایک ہی اس میں آپ سب کو ہانک دیں طالبان کو بھی افغان کو, تو آپ کے اپنے لیے پرابلم ہوگا. بالکل یہ پرابلم بن رہا ہے کیونکہ ہاں میں نے تو پشتون نیشنلسٹ کی بات کی ہے. پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ دیکھیں نا اسی لائن پہ, حالانکہ وہ پشتون نیشنلسٹ کارڈ نہیں کھیلتے ہیں سچ, لیکن اب وہ بھی جو صوبائی گورنمنٹ ہے کے پی میں اور خود عمران خان اور ان کی ساری پارٹی جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی نہ صرف آپریشن کی بھی مخالفت کرتے ہیں, وہ کھل کے طالبان کی حمایت میں ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. رضا دیکھیں میرے نہیں خیال کہ یہ جو ہے یہ کوئی میجر مسئلہ کھڑا کرے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اگر آپ کے پاس آئی جی صوبے کا آپ نے پنجابی لگایا ہوا ہے, آپ پنجاب کی پولیس سے فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں, تو آپ اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی تو اسٹریٹجی یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ شور و غل مچاتے رہو, ڈسٹربنس کرو, اور اس ڈسٹربنس کے آڑ میں مطلب یہ کہ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور عاصم منیر دونوں کو کے لیے مسئلے کریٹ کرو. تو ان کی بھی نیت جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو گورننس پرابلم ہے نا اس سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ آپ کس طرح اس معاملے کو مینج کر رہے ہیں. اس کی جو کمبینیشن بنتی ہے وہ زیادہ معاملے کو خراب کرتی ہے. ٹھیک. اچھا عائشہ, اس میں ایک اور نقطہ جو وہ کرنے والی بات ہے وہ ہے ایک تو خیر انڈیا اینگل پہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, وہ ذرا ایگزیجریٹڈ بھی ہے, مگر عائشہ اس میں جو آپ یہ بتائیے کہ چین اور امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلٹی آئے افغانستان میں, اور ترکی بھی اب ایک رول پلے کر رہا ہے. آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ چائنا اور یو ایس اے جو ہے وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں افغان طالبان کو ذرا مت دینے کے لیے, یا وہ سنیں گے ان کی بات؟ میرا نہیں خیال جی. دیکھیں چائنا اور یو ایس کو اکٹھا نہ کریں, کیونکہ اس وقت وہ جو بگرام میں آنا چاہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور سنا ہے کہ کابلی جو گروپ ہے وہ انگیج کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ, تو وہ پیسے لے کے, کیونکہ پیسے کی ضرورت تو ہے انہیں چلانے کے لیے, اور کابل جو ہے وہ قندھار کے مقابلے میں زیادہ پریگمیٹک ہے. اچھا وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ آنا چاہ رہے ہیں تاکہ چائنا پہ نظر رکھ سکیں, ایران پہ نظر رکھ سکیں, کنٹرول کر سکیں. اب یہ تو چائنا کے انٹرسٹ کے میں نہیں ہے. چائنا دیکھیں تھیوریٹکلی چائنا بالکل پیس چاہتا ہے, لیکن اگر امریکہ اندر آ رہا ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے مسائل زیادہ انکریز ہوتے ہیں. سو ان کو اکٹھا آپ نہ کریں تو بہتر ہے. جی اکٹھا نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن میں صرف اتنی سی عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی میڈیشن اگر ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو ساروں کے انٹرسٹ یہی ہے نا کہ سینٹرل ایشیا بھی ساتھ ہے, روس بھی چاہتا ہے اسٹیبلٹی ہو, یہ بڑی پاورز ہے دنیا کی, مطلب چاہے وہ رضا تھیوریٹکلی یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے, کتاب پہ اور پیپر یہ سب ہے کہ جی سارے چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ان کے اپنے انٹرسٹ کلیش کر رہے ہیں نا. سو کون کس کو کنٹرول کرے گا, کون کس گروپ سے. اور آپ یہ مت بھولیں کہ اس وقت طالبان ایک نیٹ ورک ہے, ایک سنگل بندے کی کنٹرول پارٹی نہیں ہے. تو اس میں کون کس سے کیا بات کر رہا ہے, جسے کہتے ہیں لاٹ گیٹس لاسٹ ان ٹرانسلیشن.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है, मगर यहाँ भी आयशा ये थोड़ी-सी जो हमने इतनी 40 साल इन्वेस्टमेंट की है ना लोगों को दिमाग में डालने की, तालिबान की हिमायत की और उनकी को ग्लोरिफिकेशन इतनी ज़्यादा की है। मुझे याद है नेशनल एक्शन प्लान का एक नुक्ता ये भी था कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स और एक्सट्रीमिज़्म उसको भी काउंटर किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ खैर, क्योंकि वो ग्लोरिफिकेशन अब तो एक अच्छे खासे हल्के जो है वो तालिबान को फिर से ग्लोरीफाई करें। ये बताइए कि इस सिलसिले में ये भी करने की जरूरत है कि हमें ग्लोरिफिकेशन इनकी कैसे हम कम करें, मीडिया में, एजुकेशन सिस्टम में, पॉपुलर कल्चर में, नैरेटिव्स, पॉलिटिकल नैरेटिव्स में। ये इसमें सियासी पार्टियों का रोल ज्यादा है या ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है? देखिए जी, दोनों के इंटरेस्ट में है ना, दोनों मिलके कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया ना। हाँ, जो आपके यहाँ लिबरल आर्ग्यूमेंट था, आपने वो लोग जो कि लिबरलिज्म की और जो कब से तालिबान को अपोज करते थे, उन लोगों को चुन चुन के अपने मुल्क से ही निकाल दिया। और आपके यहाँ बात करने वाला जिसकी कैपेसिटी हो, आपने तो खुद गांधी साहब का जिक्र किया। अब जब आपके यहाँ वो इन्वायरमेंट ही नहीं जहाँ के एक दूसरी बात कहने वाला, एक अल्टरनेटिव मजहबी नैरेटिव देने वाला, जिसे कहते हैं कि खुले तरीके से बात कर सके, तो क्या एक्सट्रीमिज्म को पुश करेंगे? हाँ, तो बस यही एक सिलसिला है। बहरहाल आ जाते हैं जरा ईस्टर्न फ्रंट पे। या मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक साहब है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि यूट्यूबर हैं और तबलीग करते रहे हैं, मतलब स्कॉलर हैं अब इस्लाम के, दीन के, हदीस के वगैरह वगैरह। तो वो उनको भी तौहीन मजहब में बंद करके आजकल जेल में डाला हुआ है। अब ये तो हाल हुआ है, गामदी साहब बेचारे बैठे हुए हैं बाहर अमेरिका में। इससे पहले भी जो इस तरह के मजहबी तबके के अंदर जो रैशनल सोच वाली थोड़ी बहुत रखने वाले लोग हैं, उनको भी साइडलाइन किया हुआ है। तो रियासत को इनके लिए भी तो कुछ आयशा वो करना होगा। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी देखें। एक जनरल फैज साहब थे जिन्होंने 2017 में टीएलपी के साथ मायदे पे दस्तखत किए होंगे। आयशा, आप इस इदारे की स्कॉलर हैं और आपने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे मुझसे, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देखा कि एक आईएसआई का नंबर 2 जो है वो एक मजहबी तंजीम के साथ किसी मायदे के ऊपर दस्तखत कर रहा है, कुछ जमानतें कर रहा है, फिर बाद में वर्दी वाले आके पैसे भी बांट रहे हैं। तो देखे ना, ये भी एक ऐसा सिलसिला है ना, क्योंकि आज ये फैसला कर रहे हैं, चलिए आज की एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला कर लिया है, कल को जो आएंगे वो कहेंगे चलो जी दोबारा इनको निकालो, एक्टिवेट करो। ये सिलसिला जो है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो फिर सियासी पार्टियां या पार्लियामेंट या उनके पास होनी चाहिए। और वो कैसे इसको क्योंकि अल्टीमेटली वो खैर खुद भी इंतहा पसंदी के शौकीन है, लेकिन कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। मतलब ये कि ब्यूरोक्रेट्स की, मैं सिविल और मिलिट्री दोनों ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं, क्योंकि सिविल वाले भी माशाल्लाह यही काम करते हैं, पुलिस वाले और दीगर। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या हम बंदोबस्त करें? ये तो लंबा मामला है। हाँ, और एक ऐसे वक्त में जबकि ये जो मेजर एक इदारा है कि जिसके से ताल्लुक फैज हमीद साहब का था, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिलसिला नहीं है, तो आप अकाउंटेबिलिटी कैसे लेंगे? यही बात है। और सियासतदानों को तो देखे ना, बंद करना बड़ा आसान होता है। यही किसी सियासी ने किया होता ना दस्तखत, तो अभी उनको भी जो है ना अंदर किया होता है 8-10 FIR दर्ज हुई होती। अच्छा, एनीवे, एक तो मुल्क के अंदर ये तो एक मसलक की इंतहा पसंदी